نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سفر پہ تھا، بصرہ سے بغداد جا رہا تھا، تو جب میں کشتی میں سوار ہوا تو اس کشتی میں ایک اور مسافر تھا جو گمسم تھا، چپ چاپ تھا، نہ وہ کسی سے کلام کرتا تھا، نہ کھاتا تھا اور نہ پیتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں متوکل ہوں۔ میں کیا ہوں؟ متوکل ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں بھی متوکل ہوں، تو بھی متوکل ہے اور میں بھی متوکل ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ جو دین تیرا ہے وہ دین میرا نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، میں نصرانی ہوں۔ اب اللہ نصرانی کو بھی روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اور اللہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، جو دین اسلام پہ ہیں، ان کو بھی روزی دے رہا ہے۔ اب آپ نے بات سمجھنی ہے کہ کس کو عزت سے روٹی مل رہی ہے، تو جو عزت والا راستہ آپ کو سمجھ آئے اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اگر تو متوکل ہے تو پھر اسباب کا محتاج کیوں ہے؟ کیوں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متوکل وہ ہے جس کا رزق من جانب اللہ ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آنا چاہیے، فوراً سوال آنا چاہیے کہ اگر متوکلین کا رزق من جانب اللہ ہے تو ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے تھا۔ رزق من جانب اللہ ہمارا بھی ہے اور جو متوکلین ہوتے ہیں ان کا بھی ہے۔ ہمارا رزق اسباب کا محتاج ہے۔ جب تک ہم اسباب نہیں اختیار کریں گے رزق ملنے والا نہیں ہے۔ ہم دکان پر نہیں جائیں گے، دکان نہیں کھولیں گے، دکانداری نہیں کریں گے، رزق نہیں آئے گا۔ مزدور ہے وہ مزدوری نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، رزق نہیں ملے گا۔ اس طرح کوئی نوکری کرتا ہے، ملازمت پیشہ ہے، وہ ملازمت نہیں کرے گا، رزق نہیں ملے گا۔ ہمارا رزق یعنی میرا آپ کا رزق اسباب کا محتاج ہے۔ فقیر کا رزق، کس کا رزق؟ فقیر کا رزق، اللہ والوں کا رزق، اولیاء اللہ کا رزق اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو رزق اسباب کا محتاج نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رزق من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو جب امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس نصرانی سے کہا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو متوکل ہے تو پھر اسباب کا محتاج کیوں ہے؟ ابھی کشتی کنارے لگتی ہے، ہم بقیہ سفر اسباب کے بغیر کرتے ہیں تاکہ رب زمانے کے سامنے کھول دے کہ متوکل کون ہے اور فراڈیا کون ہے، دنیا دار کون ہے اور اللہ والا کون ہے، کس کا اسباب کے اوپر تکیہ ہے اور کس کی امید اللہ کی رحمت پہ ہے، یہ کھل کر بات سامنے آ جائے۔ ہم اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کشتی کو چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ جتنا سفر رہ گیا ہے وہ ہم دونوں پیدل کرتے ہیں۔ اب اس نصرانی نے کہا کہ میری ایک شرط ہوگی، تب آپ کے میں شریک سفر بنوں گا، یعنی آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ دوران سفر آپ کہیں رکیں گے نہیں، کہیں رکیں گے نہیں، کسی سے مدد طلب نہیں کریں گے، کسی سے کچھ لے کر نہیں کھائیں گے، اور نہ ہی آپ کسی گرجے میں داخل ہوں گے اور نہ ہی آپ کسی مسجد میں داخل ہوں گے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا تیری تمام شرائط مجھے قبول ہے۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور وہ نصرانی، اب یہ دونوں اس کشتی سے اتر گئے اور پیدل سفر شروع ہو گیا۔
سفر کرتے رہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت آیا تو ایک گاؤں قریب تھا، ہم نے مشورہ کیا کہ آج رات اسی گاؤں میں قیام کر لیتے ہیں۔ تو اس گاؤں کے آغاز پہ ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، روڑی تھی، ہم اس کے پاس بیٹھ گئے، کیونکہ نصرانی بیٹھ گیا تو آپ شریک سفر تھے، آپ بھی اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا کتا آیا، اس کے منہ میں روٹی تھی، اس نے روٹی لا کر اس نصرانی کو دی، نصرانی نے اس روٹی کو پکڑا اور میری طرف اشارہ کیا کہ آؤ۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نصرانی نے وہ روٹی کھائی، ہم نے وہیں پہ رات قیام کیا، اگلے دن دوبارہ سفر شروع ہو گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 دن 3 راتیں ہم شریک سفر رہے۔ ہر شام کو ایک کالے رنگ کا کتا آتا، اس کے منہ میں روٹی ہوتی، رزق ہوتا، وہ اس نصرانی کو دیتا اور چلا جاتا، جبکہ میں 3 دن اور 3 راتیں بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا۔ اللہ کی رحمت سے میں نے امید جوڑے رکھی کہ اللہ مجھے عزت والا رزق عطا فرمائے گا، عزت والا رزق عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تیسرا دن تھا، یعنی رات چوتھی ہو گئی، جب چوتھی رات تھی تو میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں تھال تھا، اس میں کھانا تھا، گوشت تھا، روٹیاں تھی، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں لوٹا تھا، اس میں پینے والا پانی تھا۔ جو ہی میں نے سلام پھیرا، یعنی نماز سے میں فارغ ہوا، اس نے وہ کھانا میرے سامنے پیش کیا، میں نے اشارے سے، یعنی انگلی کے اشارے سے کہا کہ نصرانی کو دے دو، نصرانی کے حوالے، یعنی جو میرے ساتھی ہے اس کے حوالے کر دو۔ اب نصرانی نے وہ کھانا کھولا، وہ کھانا نہیں کھلا، اللہ نے دل کی کھڑکی کھول دی، اسے کہانی سمجھ آ گئی کہ حق پہ کون ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نماز شروع کر لی۔ اب وہ سوچتا رہا کہ یہ بھی متوکل ہے اور میں بھی متوکل ہوں، اللہ مجھے رزق ایک کالے کتے کے ذریعے دے رہا ہے اور اسے رزق باعزت طریقے سے اللہ دے رہا ہے، تو جس کو اللہ رزق باعزت طریقے سے دے رہا ہے اس کا دین دین برحق کیوں نہیں ہو سکتا، اس کا دین دین برحق کیوں نہیں ہو سکتا۔ جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے، وہ تھال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا میں اندر سے بھی سیاہ کتا ہوں، میں اندر سے بھی کیا ہوں، سیاہ کتا ہوں، اور اللہ سیاہ کتے کے ذریعے ہی مجھے رزق دے رہا ہے۔ اللہ بولو جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ نافرمانوں کے ذریعے حرام رزق تمہیں پہنچائے گا۔ رزق پہنچانا اس کے ذمے ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی انکار بھی کر دے گا تب بھی رزق دینا اس کے ذمے ہے، وہ رازق ہے۔ اب وہ کیا کرنے لگا نصرانی کہ سیاہ کتے کی طرح میں اندر سے بھی سیاہ ہوں، کالا کتا ہوں، اور اللہ سیاہ کتے کے ذریعے ہی مجھے رزق دے رہا ہے، جبکہ تجھے رب باعزت طریقے سے رزق دے رہا ہے۔ اپنا ہاتھ پھیلائیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ بولو ایک متوکل دوسرے متوکل کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ متوکل ہیں جو اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اسباب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہے تو مسبب الاسباب پہ ہے، اس کا بھروسہ کس پہ ہے، اسباب پہ، اس کا بھروسہ کس پہ ہے، غیر اللہ پہ۔ اللہ بولو آج ہمارا رب پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ توکل کیا ہے یا بھروسہ کیا ہے، تو میں ایک چھوٹی سی آسان سی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کو اصطلاح سمجھ آ جائے گی۔ میں بار بار بھروسہ بول رہا ہوں، توکل بول رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے۔ آپ کا ایک معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا، آپ ہیں یا آپ کی اہلیہ ہے یعنی بچے کی ماں ہے، آپ اس بچے کو یوں ہوا میں اچھال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہوا میں اچھال رہے ہیں، اسے کھلا رہے ہیں۔ وہ بچہ کیا کرتا ہے،
ہنستا ہے، کلکاریاں مارتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اچھالنے والا مجھے دھوکہ دے گا۔ بچہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی ماں اس کو دھوکہ دے گی، یعنی ہوا میں اچھالے گی اور نیچے سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ بچہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا۔ آپ بچے کو اچھال رہے ہیں، ماں بچے کو کھلا رہی ہے یا اچھال رہی ہے، یا کوئی اور رشتہ دار ہے وہ بچے کو کھلا رہا ہے یا اچھال رہا ہے، ایک بار بچہ گر گیا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بار بچہ گر گیا زمین پہ یا بیڈ پہ یا کسی بھی چیز پہ، اس کو چوٹ لگ گئی، بعد میں ماں کے آؤ میں تجھے اچھالوں، کیا وہ اعتبار کرے گا؟ وہ اعتبار نہیں کرے گا۔ تو اللہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے کھلانے پہ یا اچھالنے پہ بھروسہ کرتا ہے، رب کہتا ہے تو بھی اسی طرح میری رحمت پہ بھروسہ کر، تو بھی اسی طرح میری رحمت پہ بھروسہ کر۔ جس طرح ماں بچے کو دھوکہ نہیں دیتی، میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ جو تو گمان کرے گا سارا میرا نظام ویسے ہی چلے گا۔ جب تو گھر سے ارادہ کر کے چلے گا کہ آج جو دفتر میں آئے گا فلاں فائل اٹھانے، 10,000 لیے بغیر فائل نہیں دینی، اب تو نے گمان ہی کیا حرام کا تو تجھے حرام مل کر رہے گا۔ تو گھر سے نکلا لوٹنے کے لیے، کسی کا موبائل چھیننے کے لیے، کسی کا حق چھیننے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اب جو تیرے نصیب کا ہے وہ حرام طریقے سے مل کر ہی رہے گا۔ اور اگر تو گمان کرے گا کہ میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، اللہ رزق حلال دے گا تو میں حلال کا نظام حرکت میں لے کر آؤں گا۔ تو ہماری جلد بازی حلال کو حرام میں بدل دیتی ہے، ہماری جلد بازی حلال کو حرام میں بدل دیتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تو بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ولیوں کے امام مولا علی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے سفر پہ تھے۔ آپ جب رکے تو آپ نے اپنا گھوڑا ایک جگہ پہ کھڑے کیا، وہاں کچھ لوگ تھے، ان میں سے مولا علی نے ایک بندے کو کہا کہ تم میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ جس طرح آپ حضرات کسی دکان پہ یا مسجد کے سامنے اپنی بائک، اپنی موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی، سائیکل کھڑی کر لیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ذرا خیال رکھو میں آ رہا ہوں۔ مولا علی نے گھوڑا وہاں باندھا اور اس شخص کو کہا کہ اس کا ذرا خیال رکھنا۔ جب مولا علی نے نماز شروع کی، اس شخص نے دیکھا کہ مسافر نماز میں مشغول ہو گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی تھی وہ اتاری، اس کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا اور خود غائب ہو گیا۔ جب مولا علی نماز پڑھ کے نکلے، یعنی فارغ ہوئے، اپنے گھوڑے کی طرف آئے، نہ گھوڑے کے اوپر کاٹھی تھی اور نہ ہی اس کا محافظ تھا، دونوں ہی غائب تھے۔ اب مولا علی نے گھوڑے کی لگام پکڑی، آپ پیدل بازار میں چلتے جا رہے ہیں، پیدل کوفہ کے بازار میں چلتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ کی نگاہ پڑی ایک دکان پہ کہ یہ تو وہی کاٹھی ہے جو میرے گھوڑے کی تھی، یہ تو وہی کاٹھی ہے جو میرے گھوڑے کی تھی۔ مولا علی اس دکان پہ گئے، اس دکاندار کو کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنے کے لیے رکھی ہے، بیچتا ہوں۔ کتنے کی بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ 4 درہم کی۔ کتنے درہم کی؟ 4 کی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ 4 کی نہیں ہے، مہنگی ہے۔ 4 درہم کی یہ نہیں ہے، مہنگی ہے۔ وہ دکاندار کہنے لگا کہ میں نے ابھی 2 درہم کی خریدی ہے، 4 کی میں نے بیچنی ہے۔ کتنے کی خریدی ہے؟ 2 کی خریدی ہے، 2 میں نے منافع لینا ہے، 4 کی بیچنی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اس کی بد نصیبی کہ اس کی جلد بازی نے رزق حلال کو حرام میں بدل دیا۔ جب میں گھوڑا اس کے حوالے کر کے گیا تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب واپس آؤں گا اس کو 2 درہم انعام دوں گا، اس کو 2 درہم انعام دوں گا۔
مگر اس کی جلد بازی نے حلال کو حرام میں بدل دیا۔ وہ گھوڑے کی کاٹھی چوری کر کے 2 درہم کما گیا۔ اب 2 درہم تو مل گئے مگر وہ حرام کے تھے۔ اس کے نصیب میں اللہ نے 2 درہم لکھے تھے۔ آگے 2 رستے ہیں اللہ والوں ہمارے پاس، چاہے ہم حلال کی طرف چل پڑے اور چاہے ہم حرام کی طرف چل پڑے۔ اگر حرام کی طرف چلو گے اللہ دنیا بھی برباد کر دے گا اور اللہ آخرت بھی برباد کر دے گا، اور اگر حلال کی طرف چلو گے اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ جب حلال کے رستے پہ چلو گے تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ جس طرح مولا علی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تو 2 درہم تو مل جانے تھے، لیکن اس نے صبر نہیں کیا تو حلال کو کس میں بدل دیا؟ حرام میں۔ اللہ والو یہی جلد بازی ہم کرتے ہیں، یا تو ہم حلال کو حرام میں بدل لیتے ہیں، تو یا جلد بازی کی وجہ سے کبھی یہ وظیفہ کبھی وہ وظیفہ، تو جو عاملین کے پاس جانے والے ہیں کبھی اس عامل کے پاس کبھی اس عامل کے پاس، جو تعویذ دھاگا کرنے والے ہیں کبھی یہ تعویذ کبھی وہ تعویذ، اس سے رزق تو ملتا نہیں ہے۔ رزق تو ملنا ہے اتنا ہی جتنا مقدر میں ہے، اور اسی وقت ملنا ہے جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے مشکلات ختم نہیں ہوتی، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، بے قراری کا بے صبری کا مظاہرہ کیا، مشکل اپنے وقت پہ جا کر ختم ہونی ہے، مشکل اپنے وقت پہ جا کر ختم ہونی ہے۔ یہ ضرور ہوگا کہ برکت ختم ہو جائے۔ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے سوشل میڈیا کے لیے بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر ہم ظہر کے وقت وہ ویلا کرنا شروع کر دیں، بڑی پیاس ہے بہت روزہ لگا ہے، بڑی پیاس ہے بہت روزہ لگا ہے، تو کیا اس دن مغرب کی اذان جلدی ہو جائے گی؟ وہ اپنے وقت پہ ہی ہونی ہے، نہ وہ عشاء کے وقت چلی جانی ہے اور نہ اس نے عصر کے وقت آ جانا ہے۔ روزہ کم لگے یا روزہ زیادہ لگے اذان نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ والو اگر میرے آپ کے مقدر میں اللہ نے تکلیف لکھی ہے، آزمائش لکھی ہے 1 سال کے لیے، نہ وہ 1 سال 1 دن ہو سکتی ہے اور نہ وہ 364 دن ہو سکتی ہے، تو جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو گے اس کا نفع کیا ہوگا کہ اللہ آزمائش سے بھی نکال دے گا اور اللہ ترقیاں بھی عطا فرما دے گا۔ ایمان والوں کے اوپر برا وقت آتا ہی ان کو ترقی دینے کے لیے ہے، اور لیکن آج ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اسی پتہ نہیں رب دا کی بگاڑیا ہے، اساں پتہ نہیں رب دا کی بگاڑیا ہے۔ پریشانیاں نے ساڈا گھر ہی ویکھ لیا ہے، ایک پریشانی جاتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے، ایک تکلیف جاتی ہے اور دوسری آ جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ آپ پڑھے، سب سے زیادہ غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، سب سے زیادہ غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے۔ وہ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن غموں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے آپ کی حیات مبارکہ بھری پڑی ہے، بھری پڑی۔ آج ہم 2 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور آ کر شافی کے سامنے دعویٰ کر دے حضرت صاحب اسی تے کسی دا کچھ وگاڑیا نہیں کدی، اسی تے نماز بھی پڑھی دی ہے، صدقہ بھی دئی ہے، زکوٰۃ بھی دئی دی ہے، ساڈے گھر تے سود بھی نہیں آندا۔ تو شافی آگے بڑے معصوم طریقے سے پوچھتا ہے تو نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، تیرے پہ جادو چل گیا؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ بھائی ہم نے تو کسی پہ جادو نہیں کیا، ہم نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، لوگ ہمارا بگاڑے ہیں۔ تو میں بڑے معصوم طریقے سے پوچھتا ہوں کہ تیرے نبی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ تیرے نبی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ تو بس جس طرح ٹائر سے ٹیوب سے ہوا نکلتی ہے ایسے ٹھنڈے ٹھار ہو جاتے، کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ والو ہماری تربیت نہیں ہے، ہماری تربیت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں گے یا خانقاہ سے ساتھ تعلق ہو جائے گا، کسی دینی جماعت کے ساتھ تعلق ہو جائے گا یا نماز روزہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ والو نماز روزہ جو کرتا ہے اسی پہ تو پریشانیاں آتی ہیں، اسی پہ تو مصیبتیں آتی ہیں، اسی پہ تو آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
میں بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑا ڈر کے یہ حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، اٹھ کے نہ چلے جائے آج۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، میرا خیال ہے باقی رہنے دو، کیونکہ یہ حدیث پاک آج کے دور میں بیان کرنے والی نہیں ہے، لیکن بات ایسی چلی ہے کہ میں شروع کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، اب وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے، اب وہ مصیبتوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کی طرف مصیبتیں یوں آئیں گی جیسے اونچائی سے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں ایسے مصیبتیں آئیں گی۔ ایک پریشانی جائے گی تو دوسری آ جائے گی، ایک پریشانی جائے گی تو تیسری آ جائے گی۔ ہمارے پاس آ کر کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب پتہ نہیں کسی دی نظر ہی کھا گئی ہے، ایک پریشانی جاندی ہے تو دوسری آ جاندی ہے۔ ہم بھی خوش ہوتے ہیں، واہ میرے مولا تو نے بھی ہماری روٹیاں لگائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ ایک فطری نظام چل رہا ہے، اللہ کی رضا والا نظام چل رہا ہے۔ اللہ پریشانیاں دے کے، تکلیفیں دے کے، دکھ دے کے تجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، اپنا قرب دینا چاہ رہا ہے، اپنی معرفت دینا چاہ رہا ہے، اور میرے کملی والے کی غلامی دینا چاہ رہا ہے۔ اور تو شافی کو آ کے کیا کہہ رہا ہے، حضرت صاحب پتہ نہیں اساں رب دا کی وگاڑیا، معاذ اللہ ایک پریشانی جاندی ہے تو دوجی آ جاندی ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا اعلان کر دی، یعنی محبت کرنا شروع کر دی، بس آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، حضرت صاحب یہ پہلے 2-3 سال آزمائشیں آئیں گی یا 5-6 سال، کتنا ٹائم ہوتا ہے یہ تو بتا دیں۔ پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھنا چاہتے ہو؟ حوصلہ کرو، میں دیکھو اتنا کھپ رہا ہوں، یہ میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ اس کا ساؤنڈ کام نہیں کر رہا۔ آپ میرے سے سوال کرو کہ اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کی تو آزمائشیں کتنا عرصہ آئیں گی؟ سال، 6 مہینے، 2 سال، 3 سال؟ اللہ والو کوئی تو ہمت کرو، بولو، سوال کرو۔ میں خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دوں۔ میں خود سوال کرتا ہوں کہ میں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا، اظہار کیا، ایمان لے کر آیا، اب آزمائشیں کب تک چلیں گی؟ جب تک روح پرواز نہیں کر جاتی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج بات چلتے چلتے کسی اور طرف چلی گئی ہے۔ یہ باتیں آج کے دور میں کرنے والی نہیں ہیں۔ یہ جو 4 بیٹھے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے کہ جواب ہی سمجھو۔ شافی صاحب تواڈے نال آئی لو یو کر کے اس کا مطلب ہے کہ کوئی تویز داغا، کوئی وظیفہ نہیں چلنا۔ ہو بھائی اس کے لیے وظیفے نہیں ہے۔ ہم نے امت کو 2 سال دن رات محنت کر کے یہی بات سمجھائی ہے کہ تمہارے مسائل کا حل وظائف نہیں ہے، اللہ کو تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں؟ تمہیں اللہ سے پیار، یہ چھوٹی بات ہے، یہ ادنا درجے کی بات ہے۔ وہ تو میں بھی دعویٰ کرتا ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے، آپ بھی دعویٰ کرتے ہو، ہر ایمان والا کہے گا۔ ابھی دیکھیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں پوچھوں کون اللہ کا دشمن بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا؟ اگر میں پوچھوں کون اللہ سے پیار کرتا ہے تو 100% لوگ میرے سمیت ہاتھ کھڑا کریں گے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ ہم سب کا دعویٰ ہے، مگر جس کے اوپر پریشانیوں کے موگے کھل گئے اس سے اللہ کو پیار ہو گیا ہے، اس سے اللہ کو پیار ہو گیا ہے۔ اور جس کے اوپر اللہ نے پریشانیوں کے، تکلیفوں کے موگے کھول دیے، وہ صبح صبح عامل کے پاس پہنچتا ہے، پیر صاحب لگتا ہے پھر وار ہو گیا ہے، لگتا ہے پھر وار ہو گیا ہے۔ بھائی تو کیسا ایمان والا ہے کہ تو جادو سے ڈرتا ہے، تو کالے علم سے ڈرتا ہے؟ ساری دنیا کا سفلی عمل جو ہے وہ ایک طرف ہو، علم ایک طرف ہو، وہ قرآن کے الف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب تیرا ایمان یہ ہے تو پھر خوف کیسا ہے؟ پھر خوف کیسے؟ تو اللہ والو آج کے بعد اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی ہے کہ میرے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں یا تکلیفیں آ رہی ہیں، معاذ اللہ اللہ ناراض نہیں ہے بلکہ اللہ راضی ہو گیا۔ ہاں یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ مولا علی سے ایک کوفی نے پوچھا کہ تکلیفیں نیکوکار پہ بھی آتی ہیں اور بدکاروں پہ بھی آتی ہیں،
جس طرح بخار ہے نبیوں کو بھی ہوتا ہے، ولیوں کو بھی ہوتا ہے، ہم جیسوں کو بھی ہوتا ہے، اور بدکاروں کو بھی ہوتا ہے، کفار مشرکین کو بھی ہوتا ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون حالت آزمائش میں ہے اور کون حالت پکڑ میں ہے؟ کون حالت آزمائش میں ہے اور کون حالت پکڑ میں ہے؟ بس یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں، اگر حالت پکڑ میں ہو تو توبہ کر لو، اگر حالت آزمائش میں ہو تو شکر کرو، بس یہ کل وظیفہ ہے، یہ کل عمل ہے۔ پریشانیاں نیکوں پہ بھی آتی ہیں اور گناہگاروں پہ بھی آتی ہیں، کس پہ آزمائش ہے اور کون پکڑ میں ہے؟ تو مولا علی سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، جس پر آئی وہ مزید اللہ کے قریب ہو گیا تو وہ حالت آزمائش میں ہے، اور اگر اللہ سے دور ہو گیا تو وہ حالت پکڑ میں ہے۔ اگر آپ کے اوپر تکلیف آئی، مصیبت آئی، آپ نمازی نہیں تھے، نمازی بن گئے، آپ ذاکر نہیں تھے تو ذاکر بن گئے، آپ کا خانقاہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، آپ کا خانقاہ سے تعلق بن گیا، آپ درود و سلام پڑھنے والے نہیں تھے، اللہ اللہ کرنے والے نہیں تھے، صدقہ خیرات کرنے والے نہیں تھے، مناجات کرنے والے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں تھے، اللہ نے ان تمام اعمال کی توفیق کسی نہ کسی درجے میں دے دی، تو پھر تسلی رکھو کہ تم حالت آزمائش میں ہو۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، درود پاک پڑھنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ سے راز و نیاز کرنے والے تھے، استغفار کرنے والے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، اب کوئی پریشانی آئی، ان تمام اعمال کے اندر کمی آ گئی، یہاں تک کہ پھر نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی، قرآن کی تلاوت چھوٹنا شروع ہو گئی، درود و سلام چھوٹنا شروع ہو گیا، یہاں آنا جانا ختم ہو گیا، تو تم حالت پکڑ میں ہو، تم حالت پکڑ میں ہو۔ تو اللہ والو، اگر آپ نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور جو دو شرائط آج کے دور میں لگاتا ہوں کہ آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانا، اس کی کوشش بھی کر رہے ہو، تب بھی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کو تم سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کو تم سے پیار ہو گیا ہے۔ اب اللہ تجھے دنیا بھی بنا کے دکھائے گا اور آخرت بھی بنا کر دکھائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ پہلے اللہ اللہ کرنے والے تھے، خدا نخواستہ پریشانی آئی، سب کچھ چھن گیا، نماز مسجد میں پڑھتے تھے، وہ توفیق اللہ نے سلب کر لی، یہاں آنا جانا تھا وہ ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت کی توفیق ختم ہو گئی، ذکر اذکار درود و سلام یا دیگر جو اعمال تھے ان کی جو توفیق اللہ نے دی تھی وہ اللہ نے سلب کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی ایسی غلطی کی ہے کہ رب کی پکڑ میں آ گئے ہو، رب کی پکڑ میں آ گئے ہو۔ اگر تو اللہ کی پکڑ میں ہو تو یہاں سے سچی اور سچی توبہ کر کے جاؤ، اور اگر آپ کو یہاں آ کر اعمال والی زندگی ملی ہے، کسی کو خضری عمل پڑھنے کی توفیق ملی ہے، کسی کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق ملی ہے، کسی کو ذکر کرنے کی توفیق ملی ہے، کسی کو لاکھوں مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی توفیق ملی ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق ملی ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو اور صبر کرو۔ کیا کرو؟ شکر ادا کرو اور صبر کرو۔ جب صبر کے ساتھ چلتے رہو گے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ اس کے ساتھ کسی بھی وظیفے کی ضرورت، صرف رسالے کی ضرورت ہے، مداری کی ضرورت ہے، بس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، رسالے کی ضرورت ہے۔ ویسے رسالہ بڑی مزیدار چیز ہے، بندہ ایک ہفتہ ویسے پڑھتا رہتا ہے، پھر ہمسائے مانگ کے لے جاتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہیں۔ جب نیا شمارہ آنے والا ہو جائے تو میں کیا مشورہ دیتا ہوں، اسے ضائع مت کرو، بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو رات پانی میں بھگو دو، صبح نکال کے وہ جو رسالہ ہے اسے کچی جگہ پہ دفن کر دو، وہ جو شراب طہورہ بن جائے، وہ دو کوٹا آپ بھی پیو تو پورے محلے نو بھی پلاؤ، کیوں سارے ٹنگے نہیں ٹنگے جائیں گے، پھر انشاءاللہ میری نہیں میری نسلوں کی بھی روٹیاں لگی رہیں گی۔ کیوں تم نے گھوم گھما کے یا تو میرے پاس آنا ہے یا میرے پیر بھائی کے پاس جانا ہے، ہو جی کوئی بندش لگ گئی ہے، کوئی بندش لگ گئی ہے۔ تو اللہ آج کے بعد نہ تمیز دھاگا کرنا ہے، نہ رسالہ پڑھنا ہے،
نہ اس طرح کی کتابیں پڑھنی۔ اگر آپ کے گھر میں تعویذ دھاگا ہے، نقش لگے ہیں، مور کے پنکھ ہیں، اس طرح اونٹ کی ہڈی رکھی ہے، سیب کے کانٹے ہیں یا تعویذات رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ نکال کے پانی میں بہا دینا ہے۔ اس طرح کڑیاں پہنی ہیں، مندریاں پہنی ہیں، گلے میں تعویذات پہنے ہیں، سب کچھ نکال کے کس میں بہا دینا ہے؟ پانی میں۔ اپنے ظاہر کو بھی صاف کر لینا ہے اور اپنے آپ کو بھی صاف کر لینا ہے اور اپنے باطن کو بھی صاف کر لینا ہے۔ پھر کیا کہنا ہے؟ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ پھر وہی 7 اعمال جو بار بار پچھلے 2-3 مہینوں سے آپ کو یاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے، ذکر کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے، درود و سلام کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے، استغفار کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے، مناجات یعنی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اور صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس کے بعد ایک روایت بیان کروں گا تو خلاص۔ جس کا اپنے رب سے تعلق نماز کے ذریعے بن نہ سکا، جس کا اپنے رب سے تعلق قرآن کی تلاوت کے ذریعے بن نہ سکا، جس کا تعلق اپنے رب سے ذکر کے ذریعے بن نہ سکا، جس کا تعلق اپنے رب سے درود و سلام کے ذریعے بن نہ سکا، جس کا تعلق اپنے رب سے استغفار کے ذریعے بن نہ سکا، جس کا تعلق اپنے رب سے دعاؤں کے ذریعے بن نہ سکا، جس کا تعلق اپنے رب سے صدقہ خیرات عشر اور زکوٰۃ کے ذریعے بن نہ سکا، کیا اس کا تعلق وظیفوں کے ذریعے بنے گا؟ اللہ نے ان 7 اعمال کرنے کے احکامات دیے ہیں، وظیفے کرنے کا حکم نہیں ہے، وظیفے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ تو اسی دیتا ہے، اسی تانوں مہروں لایا ہے، اپنی جان چھڑائی ہے ہم نے آپ لوگوں سے۔ ہم نے کیا کیا پیروں نے کہ پریشان حال مخلوق آئی، نظر و نیاز دیتے جاؤ، وہ لے کر ہم جیب میں ڈالتے گئے اور پریشانیوں کے لیے پرچیاں دیتے گئے، اے پڑھو تے انج ہو جائے گا، اے پڑھو تے انج ہو جائے گا۔ پھر شافی نے 2023 میں بتایا نہیں، انج پڑھو گے تے انج نہیں ہوئے گا، سیدھا ہی تھلے جاؤ گے۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ پیروں نے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا کہ نظر و نیاز لے کر جیب میں اور پریشانیوں کے لیے دے دیے وظیفے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے، یہ جو 7 اعمال ہیں، یہ 7 احکامات ہیں، یہ 7 احکامات ہیں، اگر آپ کے یہ 7 احکامات پہ عمل کر کے یا 7 اعمال کر کے بھی کام نہیں بنتے تو جس کام کرنے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا اس کے کرنے سے کام بن جائیں گے۔ پھر میں کیا کہتا ہوں، پیو پر تھوڑی پیو، 2 پیک لگا لو ولیتی دے لا لو، اتنی پی ہوئی ہے، اتنی پی ہوئی ہے، ساڈا پیر ساڈا پیر ساڈا پیر۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ 7 اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر وہ آپ 7 اعمال کرتے ہو، مشکلیں پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو جس کام کرنے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا وہ کرنے سے تیرے برے دن کیسے ختم ہو جائیں گے یا تیری پریشانیاں دور کیسے ہو جائیں گی؟ یہ بات اللہ والو آپ نے سوچنی ہے اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ ہم نے تعویذات کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایسی ایسی پریشانیاں آئی ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے انسان بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے جگرا چاہیے، بیان کرنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی۔ پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے کہ فلاں نبی کے اوپر مصیبت آئی، اس نبی نے وظیفہ کیا تھا، کوئی ایک بندہ کہہ دے۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، قاری حضرات بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، کوئی ایک بندہ مجھے کہہ دے کہ فلاں نبی نے فلاں چلہ کیا تھا یا فلاں وظیفہ کیا تھا۔ اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں، مناجات کی ہیں، رو رو کے اللہ سے مانگا ہے، مگر ہم اللہ سے اپنا دعاؤں والا تعلق بنانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر سچ سننا چاہتے ہو، اگر سچ سننا چاہتے ہو تو ہم اللہ سے اپنا تعلق دعاؤں والا بنانا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں کہیں دعائیں قبول نہ ہو جائیں۔ میں اللہ سے دعا مانگوں، میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، کہیں بانی نہ جاؤں۔ میں اللہ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ سود سے چھٹکارا مل جائے، کہیں سود چھوڑنا ہی نہ پڑ جائے۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ مجھے عشر زکوٰۃ دینے والا بنا دے، کہیں دینی ہی نہ پڑ جائے۔
کہیں دینی ہی نہ پڑ جائے. جس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں دعا کرنے سے آج مسلمان ڈرتا ہے کہیں چھوڑنا ہی نہ پڑ جائے. ہدایت کی دعا کرتے مسلمان ڈرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. زبان سے کہتا ہے دل سے نہیں کہتا کہیں اللہ ہدایت عطا ہی نہ فرما دے. پھر مجھے پگڑی بھی باندھنی پڑے گی, داڑھی بھی رکھنے پڑے گی, پھر شافی کی طرح جبہ بھی پہننا پڑے گا. نہیں بھائی جو آپ ہی سمجھو, مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے دعاؤں والا بنے. ہم صرف وظیفے چاہتے ہیں, یہ پریشانی ہے وظیفہ پڑھے یہ پریشانی ختم ہو جائے. بچی کی شادی نہیں ہو رہی, وظیفہ پڑھو پریشانی ختم ہو جائے, شادی ہو جائے. مالی تنگ دستی ہے, وظیفہ پڑھو مالی تنگ دستی ختم ہو جائے. ہم صرف پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ سے دعاؤں والا تعلق نہیں چاہتے کہ کہیں دعا قبول ہی نہ ہو جائے. اب سنو, عاطف صاحب پریشان تھے, یہ ہمارے امیر ہیں چونیاں کے. عاطف صاحب بڑے پریشان تھے, مالی پریشانیاں, گھریلو پریشانیاں, زراعت کی یعنی کاروبار کی پریشانیاں, جو دینی حلقہ ہے اس کی پریشانیاں, بچوں کی پریشانیاں. کیوں عاطف صاحب ہیں نا, یعنی ذمہ دارہ کی پریشانیاں, حلقے کی پریشانیاں, صحت کی پریشانیاں, بچوں کی پریشانیاں, یعنی گھر بار کی پریشانیاں ہیں. عاطف صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھلی مان سے میں تو کدی ایک نماز پڑھنا, تو کدی 2 پڑھنا, کدی 3 پڑھنا, تو کبھی ذکر کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا, کبھی خضری عمل پڑھتا ہوں اور کبھی نہیں پڑھتا. تو باقاعدگی سے 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے اور میرے سے زیادہ نیک بھی ہے. تو میرے لیے دعا کر. جاگتے رہیے گا, تو کیا کر, میرے لیے دعا کر. اب میاں بیوی ہیں دونوں, عاطف صاحب اور ان کی گھر والی آپس میں راز و نیاز کر رہے ہیں. اب عاطف صاحب نے فرمائش کی کہ میرے لیے دعا کر. وہ تیار ہو گئی, بیوی ہے, وہ واش روم گئی, باتھ روم گئی, جا کر وضو کیا, آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھ کر دعا کرنے لگی تو اس نے دعا والے ہاتھ یوں اٹھائے ایک دم نیچے کر دیے, اور اس کے بعد جائے نماز اٹھایا تو جا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی. اب عاطف صاحب سیدھے ہو گئے, وہ تجھے کیا ہوا ہے, میں نے تجھے کہا تھا دعا کر, تو دعا کرنے کے لیے اٹھی, تو واش روم گئی, وضو کیا, نماز پڑھی, تو نے یوں نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, پھر دعا مانگی کیوں نہیں ہے؟ کہتی میں دعا تو کرن لگی سی پر مینوں ڈر لگیا کتے دعا قبول ہی نہ ہو جاوے. عاطف صاحب کی گھر والی کیا کہنے لگی, میں دعا تو کرن لگی سا, ہاتھ تو میں نے اٹھائے تھے نا, میں دعا تو کرنے لگی تھی, مجھے ڈر لگا کہیں دعا قبول ہی نہ ہو جائے. کیوں, اگر میں دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کی ساری پریشانیاں ختم کر دے, اندرونی بھی اور بیرونی بھی, بیوی بچوں کی بھی اور کاروبار کی بھی, اگر میری دعا قبول ہو جاتی, مینوں تو ڈر پہ گیا کہ میں آپ ہی نہ مر جاندی. مجھے تو ڈر لگا کہ کہیں میں آپ ہی نہ مر جاندی. کیوں, میں بھی تو ایک پریشانی کا سبب ہوں. تو اگر تمام پریشانیاں عاطف صاحب کی ختم ہو جاتی تو میں بھی پھٹے چڑھ جاتی. تو اللہ بولو آج ہم اللہ سے مانگ کے ہی راضی نہیں ہیں کہ کہیں ہم جو مانگیں وہ مل نہ جائے. کہیں عاطف صاحب کی ساری پریشانیاں ختم ہونے کی میں دعا کروں تو ان پریشانیوں میں ایک پریشانی میں بھی تو ہوں, اس پورے پیکج میں میرا نام بھی تو ہے. تو جب میں دعا کروں گی یا اللہ ساری عاطف صاحب کی, میرے شوہر کی پریشانیاں ختم ہو جائے, تو ساری ختم ہوئی تو پھر میرا بھی کفن آیا ہی آیا ہے. تو آج کے بعد بیویوں کو دعا کے لیے نہیں کہنا. کیوں, ہم نے اللہ کے ساتھ دعا والا تعلق بنانا ہی نہیں ہے. اپنی بیویوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو جا کر رسالے پہ لگاؤ, وظیفوں پہ لگاؤ, دعاؤں پہ نہیں لگانا. میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے اور مزاح کے انداز میں بتائی ہے, چلو آپ کی اصلاح ہو جائے, آپ فریش بھی ہو جو, کہ ہم اللہ سے دعاؤں والا تعلق رکھ کے ہی راضی نہیں ہیں. ہمارے اندر ایک انجانا خوف ہے کہ کہیں دعا قبول ہو گئی تو مجھے زندگی بدلنا پڑے گی. تو میں نے کیا کہا, اگر اللہ والو حالت پکڑ میں ہو تو سچی اور سچی توبہ کر کے جاؤ. اگر نماز روزہ کر رہے ہو, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو, پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی, شکر بھی کرو اور صبر بھی کرو. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. ڈاکوؤں کے اپنے زمانے میں سردار تھے, یعنی تائب ہونے سے پہلے. مال کی ریل پیل ہے, پیسہ ہی پیسہ ہے. جب گناہوں سے توبہ کر لی, خود فرماتے ہیں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ
کہ میرے پہ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن اور 3 راتیں میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اب ذرا پیچھے آؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا اعلان کیا وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے۔ جب اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، ڈکیتیاں کر رہے تھے، چوریاں کر رہے تھے، لوگوں کو لوٹ رہے تھے، راہزن تھے، مال ہی مال تھا، ریل پیل تھی، اب توبہ کر لی ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں 3 دن ایسے آئے، 3 راتیں ایسی آئی، نہ کچھ کھانے کو تھا اور نہ کچھ پینے کو تھا۔ میں نے آپ کو آخری فکرہ کیا دیا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو پھر شکر بھی کرتے جانا ہے اور صبر بھی کرتے جانا ہے۔ اگر شکر نہیں کرو گے اللہ مزید دے گا نہیں، صبر نہیں کرو گے دنیا مل جائے گی مگر پھر انعامات نہیں ملنے والے۔ اس کے اندر راز ہے شکر اور صبر میں۔ شکر کرو گے اللہ نعمتیں بڑھائے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے میں مزید عطا کرتا جاؤں گا۔ تو اگر تم مال کی کثرت چاہتے ہو، نعمتوں کی کثرت چاہتے ہو تو شکر کرو، اور اگر ترقیاں چاہتے ہو تو ساتھ